امیر اہل سنت کی سفر مدینہ 1980 سے واپسی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت کی سفر مدینہ 1980 سے واپسی۔ دعائے خلیفہ امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت کی سفر مدینہ 1980 سے واپسی پڑھ یا سن لے، اسے غم مدینہ کی دولت سے نواز دے اور اسے خیر و عافیت کے ساتھ ہر سال مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ۔ فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں، تجھ پر اللہ پاک کا سلام ہو۔ پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ پاک، اس کی کوئی ضرورت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو۔ اے سائلو آ جاؤ اور جھولیاں پھیلاؤ، دربار رسالت سے انکار نہیں ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینہ پاک کے بارے میں کیا کہہ دیا؟ عاشق مدینہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے مدینہ پاک سے حج کے لیے جانے سے پہلے یا بعد میں مدینہ پاک میں کسی نے کہہ دیا کہ جب موسم حج یعنی حج کے دنوں میں مدینہ پاک خالی ہو جاتا ہے، جس پر عاشق مدینہ نے فوراً اسے سمجھایا کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، مدینہ پاک اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو ہر لمحے فرشتوں کی حاضری رہتی ہے۔ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ خوبصورت الفاظ کا انتخاب۔ گفتگو کرنے سے پہلے کچھ دیر رک کر غور کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور مدینہ پاک کے بارے میں تو ایسے خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہو کہ جس سے عشق رسول اور عشق مدینہ چھلکتا ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ سے کبھی اس پاک سرزمین کے متعلق کوئی نامناسب الفاظ نکلے۔ تاریخ میں عاشقان رسول کے مدینہ پاک کے ادب و احترام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، جیسا کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں ہر وقت روتا اور معافی مانگتا رہتا۔ جب اس سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا، ایک دن میں نے مدینہ طیبہ کے دہی کو کھٹا اور خراب کہہ دیا۔ یہ کہتے ہی میری نسبت سلب ہو گئی، یعنی معرفت چھین لی گئی، اور مجھ پر عتاب یعنی سخت معاملہ ہوا کہ دیار محبوب یعنی محبوب کے شہر کے دہی کو خراب کہنے والے، نگاہ محبت سے دیکھ، محبوب کی گلی کی ہر چیز عمدہ ہے۔ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عاشقوں کے امام، کروڑوں مالکیوں کے پیشوا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ مدینے کی مٹی خراب ہے۔ یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ اسے 30 درے لگائے جائیں اور قید میں ڈال دیا جائے۔ سفر مدینہ کی تیاری۔ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ
دوسرے سفر حج میں جب جدہ شریف پہنچے تو بخار حاضر خدمت ہو گیا۔ اسی حالت میں مکہ پاک حاضری ہوئی اور عمرہ شریف کیا۔ بخار تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا، تو سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخار کے نہ جانے سے مجھے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی فکر ہوئی۔ میں نے اسی حالت میں سوئے مدینہ کا ارادہ کیا۔ مکہ پاک کے علماء کرام جو آپ کی علمی شان و شوکت سے بے حد متاثر تھے، انہوں نے آ کر بیماری کے بعد جانے کا کہا تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے عشق رسول میں ڈوبے ہوئے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ سونے کے قلم سے لکھنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر سچ پوچھئے تو حاضری کا اصل مقصود زیارت طیبہ ہے۔ دونوں بار اسی نیت سے گھر سے چلا ہوں۔ انہوں نے پھر اصرار کیا اور آپ کی طبعی کیفیت آپ کو بتائی تو آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی، من حج ولم یزرنی فقد جفانی۔ ترجمہ، جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی۔ علماء کرام نے عرض کی، آپ ایک بار یعنی پہلے سفر حج میں زیارت کر چکے ہیں۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک حدیث پاک کا یہ مطلب نہیں کہ عمر میں کتنے ہی حج کرے زیارت ایک بار کافی ہے، بلکہ ہر حج کے ساتھ زیارت ضرور ہے۔ اب آپ دعا فرمائیے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ لوں، روضہ اقدس پر ایک نگاہ پڑ جائے، اگرچہ اسی وقت دم نکل جائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خلیفہ اعلی حضرت مداح الحبیب مولانا محمد جمیل الرحمن رضوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بھلا کون کعبہ کو کعبہ سمجھتا، جو شاہا نہ ہوتا مدینہ تمہارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مدینے جا رہا ہوں۔ اے عاشقان رسول، اگر کوئی گھر سے ہی سفر مدینہ کا ارادہ کر کے حج کے لیے نکلتا ہے تو کوئی حج کے لیے جانے والے سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ رخ ادھر ہے جدھر مدینہ ہے کہتا ہے، جیسا کہ شیخ الحدیث حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمت اللہ علیہ جب اپنی جامع مسجد سنی رضوی فیصل آباد میں جمعہ کا بیان فرمایا کرتے تھے تو لوگ دور دور سے آپ کا بیان سننے اور آپ کے پیچھے نماز جمعہ ادا کرنے حاضر ہوا کرتے تھے۔ جس سال آپ کا دوسری بار حج کا سفر تھا، اس جمعے جب بیان کے لیے تشریف لائے تو اپنے ایک شاگرد سے فرمایا، لوگوں کو میرے سفر کا بتا دو، لوگ خوش ہوں گے۔ جیسے ہی آپ کے سفر حج کا اعلان کیا گیا تو آپ نے اپنے اسی شاگرد کو بلا کر فرمایا، الحمدللہ میں فرض حج کر چکا ہوں، اس بار تو صرف بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی نیت سے جا رہا ہوں، اس حاضری کے صدقے حج بھی کر لوں گا، اس لیے یہ اعلان کریں کہ میں مدینے جا رہا ہوں۔ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ شرح کلام رضا۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو فنا فی الرسول کا عظیم مقام حاصل تھا اور سچے عاشق کو اپنے محبوب کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ محبوب رب العالمین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اصل مقصود کائنات ہیں، لہذا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنا عشق رسول کا بیان کچھ اس طرح کر رہے ہیں کہ میں گھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی دربار کی زیارت کی برکت سے مجھے حج کی سعادت بھی مل گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدینے کی طرح کوئی نہیں، کائنات کے سب سے حسین و جمیل شہر
دیار مکہ و مدینہ ہیں۔ یہاں دن رات رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مکہ پاک اور مدینہ طیبہ جیسا بابرکت اور خوبصورت شہر نہیں۔ یہ دونوں مبارک شہر عاشقان رسول کی آنکھوں کے نور اور دلوں کے سرور ہیں۔ دنیا کی ساری خوبصورتیاں، رونقیں عرب کے ریگستان پر قربان۔ مدینہ پاک میں وہ آرام و سکون، چین و قرار ہے جو دنیا کے کسی شہر میں نہیں۔ اس بابرکت شہر میں وہ کشش ہے جو دنیا میں اور کہیں نہیں۔ اس مبارک شہر میں وہ رونقیں ہیں جو دنیا کے کسی خطے میں نہیں۔ یہ مبارک شہر تو ایسا ہے کہ انسان فرشتے بھی یہاں بار بار حاضری کی تمنا رکھتے ہیں۔ عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور بارگاہ مرحمت عام ترکی ہے۔ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ الفاظ و معنی: بدلیاں یعنی تبدیلیاں، آس یعنی امید، مرحمت یعنی رحمت، عام تر ہر ایک کے لیے، معصوم یعنی فرشتے، عاصی یعنی گناہگار، صلاح یعنی اعلان اجازت۔ شرح کلام رضا سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے پہلے والے شعر میں حدیث پاک کا مضمون بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں روزانہ صبح و شام 70 ہزار فرشتے حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتے ہیں۔ جو ایک بار آ گئے وہ پھر دوبارہ قیامت تک حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ فرشتوں کی تعداد ہی اس قدر ہے۔ اگر یہ باریاں نہ لگیں تو پھر بارگاہ رسالت میں کروڑوں فرشتوں کی حاضری کی امید چلی جائے، جبکہ یہ بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جہاں کسی کو کچھ نا امیدی اور مایوسی نہیں، سب کو نوازا جاتا ہے۔ فرشتے جو کہ گناہوں سے پاک، صاف اور معصوم ہیں، ان کو تو ایک بار حاضری کی اجازت ملی ہے، جبکہ گناہگار امتی شہر مدینہ میں ساری زندگی بھی گزارنا چاہے تو اسے اس کی اجازت ہے، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ کچھ اس طرح عرض کرتے ہیں، مدینے جائیں پھر آئیں دوبارہ پھر جائیں، اسی میں عمر گزر جائے یا خدا یا رب۔ عاشق مدینہ کا مدینے میں 2.5 ماہ قیام۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت نے 1980 کے سفر مدینہ میں شوال شریف سے ذوالحج شریف کے آخر یا درمیان تک تقریباً 2.5 ماہ اپنی زندگی کے انمول ترین لمحات فضائے عرب میں گزارنے کے بعد جب مدینہ پاک سے جدا ہونے لگے تو آپ کے لیے وہ وقت بہت بڑے سانحے یعنی حادثے سے کم نہ تھا۔ آپ مدینہ پاک کی جدائی میں بے حد غمگین تھے، اور غم کیسے نہ ہو، ایسا دلکش و حسین منظر نگاہوں سے اوجھل ہوا چاہتا ہے۔ مدینہ پاک سے کسی سچے عاشق رسول کی ظاہری جدائی آسان نہیں۔ جب مدینہ پاک سے جدائی کا وقت قریب آتا ہے تو عاشقوں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ وہ در و دیوار، وہ مسجد نبوی اور وہ سبز گنبد اور مینار چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے، بلکہ دل کرتا ہے کہ یہیں ایمان و عافیت کے ساتھ جنت البقیع میں خیر سے 2 گز زمین مل جائے اور زندگی کی حسرت پوری ہو جائے۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے گزر گئی۔ ایک اور شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحہ تیرا، تیری جس وقت مدینے سے جدائی ہوگی۔ مہجور مدینہ یعنی مدینے سے جدا ہونے والے کا حال۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مدینہ منورہ سے چلتے وقت زائرین کا جو حال ہوتا ہے وہ نہ پوچھو۔
مدینے کے در و دیوار کا فراق یعنی جدا ہونا ستاتا ہے۔ میں نے مسجد نبوی شریف کی چوکھٹ سے لپٹ کر لوگوں کو روتے دیکھا ہے۔ بدن سے جان نکلتی ہے آہ سینہ سے، تیرے فدائی نکلتے ہیں جب مدینہ سے۔ فقیر نے تیسرے حج پر رخصت کے وقت مدینے کے در و دیوار سے عرض کیا تھا، جا رہا ہے اب ہمارا قافلہ، اے در و دیوار شہر مصطفیٰ، یاد تیری جس گھڑی بھی آئے گی، ہے یقین دل کو بہت تڑپائے گی۔ کلام الوداع تاجدار مدینہ۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت غم مدینہ میں روتے رہتے تھے۔ انہی دنوں آپ نے مدینہ منورہ میں اپنے غم زدہ دل کے جذبات کا اظہار اپنے شفیق و مہربان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عین سنہری جالیوں کے سامنے روتے روتے اشعار کی صورت میں کیا۔ تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال ہونے والے ہیں۔ یہ کلام اپنے اندر ایسا درد اور سوز و رقت رکھتا ہے کہ اب بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اب بھی اگر کوئی سنتا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ بھی اس الوداع کے اشعار سنیے۔ آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ 1980 کے سفر مدینہ میں یہ کلام لکھنے کے بعد سے اب 2024 تک 2024 تک اس کلام میں کچھ ضروری تبدیلی کی گئی ہے۔ آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع آہ شاہ مدینہ، صدمائے ہجر کیسے سہوں گا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، آہ اب چھوٹتا ہے مدینہ، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ کوئے جانا کی رنگی فضاؤ، اے معطر معمبر ہواؤ، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری کرتی، جان قدموں پہ قربان کرتا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ سوز الفت سے جلتا رہوں میں، عشق میں تیرے گھلتا رہوں میں، چاہے دیوانہ سمجھے زمانہ، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ، التجا میری مقبول فرما، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ کچھ نہ حسن عمل کر سکا ہوں، نظر چند اشک میں کر رہا ہوں، بس یہی ہے میرا کل اثاثہ، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ آنکھ سے اب ہوا خون جاری، روح پر بھی ہوا رنج طاری، جلد عطار کو پھر بلانا، الوداع آہ شاہ مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداعی کلام کی مقبولیت۔ بارگاہ رسالت میں اپنے عاشق صادق کی یہ الوداع قبول ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ جب عاشق مدینہ امیر اہل سنت نے یہ الوداع لکھی تو ایک عاشق رسول کو خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا، جیسا کہ باب الاسلام سندھ کے مشہور شہر حیدرآباد کے جوان مبلغ دعوت اسلامی عبد القادر اتاری نیکی کی دعوت عام کرنے میں مصروف رہتے۔ دینی کام کا اس قدر جذبہ تھا کہ روزانہ مختلف مساجد میں جا جا کر فیضان سنت سے 6 درس دیا کرتے۔ ظہر میں تو 2 درس دیتے،
ایک 1:30 بجے والی نماز میں اور دوسرا 2 بجے والی جماعت ظہر کے بعد۔ انہیں رمضان مبارک 1408 میں عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی۔ اسی رمضان مبارک کے جمعۃ الوداع کے دن عین جوانی میں انتقال فرما گئے۔ ان کے بڑے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک بار عبد القادر بھائی کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جو تم نے الوداع تاجدار مدینہ والا قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں بہت پسند آیا ہے، اور کہنا کہ اب کی بار جب مدینے آؤ تو کوئی نئی الوداع لکھنا، اور ممکن نہ ہو تو وہی الوداع سنا دینا۔ سنہری جالیوں کے سامنے آخری حاضری۔ جب وہ پر درد لمحات آئے کہ اب مدینہ طیبہ سے جدا ہونا ہی پڑے گا، امیر اہل سنت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں الوداعی حاضری اور گویا واپسی کی اجازت لینے کے لیے حاضر ہونے لگے تو دل غم سے چور چور تھا۔ قدم اٹھ نہیں رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ آپ پر آخری حاضری کے لیے روضہ انور کی جانب بڑھتے ہوئے ایسی دیوانگی بھری کیفیت طاری تھی کہ سامنے آنے والے در و دیوار کو بے اختیار چوم لیتے، یہاں تک کہ پھولوں، پودوں اور پتوں کو بھی چومتے۔ اسی کیف و مستی کے عالم میں جب آپ ایک پودے کو چومنے جھکے تو اس کے ساتھ لگے خارے مدینہ یعنی مدینے کے کانٹے نے گویا آگے بڑھ کر آپ کو چٹکی بھر لی اور آنکھ کے پپوٹے پر لگ گیا اور ذرا سا خون ابھرا۔ تازہ زخم مدینہ لیے مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے اور بے قراری کے عالم میں الوداعی سلام عرض کرنے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور خوب رو رو کر دبے انداز میں الوداعی سلام و کلام پیش کیا۔ الوداعی سلام اور گویا واپسی کی اجازت لے کر الٹے قدموں لوٹے، جی الٹے قدموں، کیونکہ یہ وہ پاک بارگاہ ہے جہاں پیٹھ کرنا بھی عاشق رسول کے لیے بے ادبی ہے۔ آپ اسی غم و صدمے سے روتے روتے باہر آ رہے تھے۔ زمانہ حج تھا، دنیا بھر سے حجاج کرام مدینہ پاک میں حاضر ہو رہے تھے۔ لوگ اس عاشق مدینہ کو دیکھ رہے تھے کہ نہ جانے یہ کیوں رو رہا ہے۔ اتنے میں آگے بڑھ کر ایک ہم وطن شخص نے پوچھ ہی لیا، بھائی صاحب کیا ہوا، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ عاشق صادق کے دل پر یہ سوال زخم پر نمک سے کم نہ تھا، یہ وہ زخم تھا جو سر کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے دکھانے والا تھا۔ عاشق مدینہ اپنے دل کی حالت اسے کیسے دکھائیں اور بتائیں؟ اس کے سوال کا جواب آنکھوں کی زبان یعنی آنسوؤں سے دینے والا تھا۔ آپ نے روتے روتے جواب دیا، میں مدینے سے جا رہا ہوں۔ عشق مدینہ اور عشق شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لذت سے ناواقف کو اس لذت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس نے بھر بھر کے عشق رسول کے جام پیے ہوں اس میں، اور جس نے کبھی ایسا پڑھا، دیکھا یا سنا نہ ہو، اس کی کیفیت میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہوتا ہے۔ عاشق مدینہ کے لیے یہ وقت دل پر گرنے والے صدموں کے پہاڑ جیسا تھا۔ اس بات کو ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ، تم جا نہیں رہے آ رہے ہو۔ بارگاہ رسالت سے رخصت ہو کر عاشق مدینہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرید میں پائی جانے والی اچھی عادات پیر و مرشد کی بدولت حاصل ہوتی ہیں۔ عاشق مدینہ امیر اہل سنت کو غم مدینہ کی سوغات بھی پیر و مرشد کی بارگاہ ہی سے ملی، تو عاشق مدینہ اپنے غم و الم کے مداوے کے لیے روتے، آنکھیں ملتے، لڑکھڑاتے سیدی و مرشدی شیخ العرب والعجم خلیفہ اعلی حضرت قطب مدینہ الحاج ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے
آستانہ عالیہ پر پہنچے اور پیر و مرشد کی گود میں سر رکھ کر رونے لگے۔ اللہ والے عاشق مدینہ کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں اور وہی اس زخم پر مرہم رکھ سکتے ہیں۔ سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرید امیر اہل سنت کے غمزدہ دل کا علاج کر دیا۔ ہوں ضیاء الدین کا ادنا گدا، میرے مرشد کا سخی دربار ہے۔ وہ ایسے کہ جب سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ نے آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ نے عرض کی حضور آج میری مدینہ شریف سے رخصتی ہے۔ حضرت نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا آپ مدینے سے جا نہیں رہے بلکہ آ رہے ہیں۔ غم و علم میں ڈوبی اس کیفیت میں عاشق مدینہ فوراً سمجھ نہ سکے کہ پیر و مرشد کے اس فرمان عالی شان کے اندر کیا کیا راز چھپے ہیں، کیونکہ ولی کامل کی زبان مبارک سے نکلا ہے اور یقیناً بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں۔ پھر اس 1980 کے سفر مدینہ کے بعد سے تا حال 2024 تک دسیوں بار عاشق مدینہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو حاضری مدینہ کے مجدے یعنی خوشخبریاں ملے۔ پیر و مرشد کے ان مبارک الفاظ آپ مدینے سے جا نہیں رہے بلکہ آ رہے ہیں کا مطلب یہ تھا امیر اہل سنت اپنے پیر و مرشد کے اس مبارک جملے کو اشعار میں یوں بیان کرتے ہیں، مرشدی نے کہا تو نہیں جا رہا بلکہ ہے آ رہا، میں مدینے میں ہوں۔ مدینے کا پکا ویزا لگوانے کی آفر۔ عاشق مدینہ کے ایک دوست جو مدینہ پاک ہی میں رہتے تھے، آپ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے آپ کو آفر کی کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہوں، آپ ہاں بولو تو میں مدینہ شریف میں آپ کی رہائش کا انتظام کر دیتا ہوں اور آپ کا پکا ویزا لگوا دیتا ہوں۔ عاشق مدینہ اگرچہ محبت مدینہ کا جام پیے ہوئے تھے مگر اپنے دل کے جذبات پر قابو پاتے ہوئے شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا پیغام دنیا بھر میں عام کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ کے اس جذبے پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے اپنے اس دوست سے فرمایا، الحمدللہ مجھے پاکستان میں جس طرح دین کی خدمت کی سعادت حاصل ہے یہاں بظاہر ایسے ممکن نہیں، لہذا یہاں مستقل ٹھہر نہیں سکتا۔ گویا آپ کی کیفیت خلیفہ اعلی حضرت محدث اعظم ہند حضرت علامہ مولانا سید محمد اشرفی جیلانی کچھوچوی رحمت اللہ علیہ کے اس شعر کے مصداق تھی، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ دین کی خدمت کا جذبہ بے مثال۔ اے عاشق مدینہ، یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے عاشق صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس دنیا سے ظاہری انتقال شریف فرمایا تو مدینہ پاک میں موجود ہزاروں صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام اور پیغام رسول انام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف رخ کیا اور پھر ساری زندگی نیکی کی دعوت میں گزاری۔ اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان موجود تھے، جبکہ آج مدینہ پاک کے مشہور قبرستان جنت البقیع شریف میں صرف 10,000 صحابہ کرام علیہم رضوان کے مزارات شریف ہیں۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف پاکستان میں تو کوئی ہندوستان میں آرام فرما ہے، کسی صحابی رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ترکیہ میں تو کسی صحابی رسول کا مزار شریف چین میں جگمگا رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دنیا کے مختلف ممالک میں جا کر قرآن و سنت کا پیغام عام کیا۔ جذبات عاشق مدینہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے نام۔ 1980 کے سفر مدینہ کے وقت دعوت اسلامی نہیں بنی تھی۔
لیکن عاشق مدینہ کا دین اسلام کی خدمت کا جذبہ عروج پر تھا۔ آپ اس وقت بھی مختلف انداز میں کچھ نہ کچھ لوگوں کو جمع کر کے دین کا کام کرتے تھے۔ حقیقی عاشق مدینہ امیر اہل سنت نیکی کی دعوت کے جذبے سے سرشار اور ساری دنیا کے لوگوں میں نیکی کی دعوت عام کرنے کا پکا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کئی بار دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو کچھ اس طرح مدنی پھولوں سے نوازا ہے کہ آپ سارا سال مدینہ پاک کی حاضری دیں، حج کریں، عمرہ کریں، مگر رمضان شریف میں مساجد میں نمازیوں کی بہت بڑی ایسی تعداد آ جاتی ہے جو سارا سال مسجد کا رخ نہیں کرتی۔ اگر سب ذمہ داران دعوت اسلامی نیکی کی دعوت دینے کے ایسے اہم موقع پر مدینے کی طرف رخ کر لیں گے تو انہیں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عامل یعنی عمل کرنے والا کون بنائے گا؟ کون انہیں پکا نمازی اور سچا عاشق رسول بنائے گا؟ میں ذمہ داران دعوت اسلامی کو درخواست ہی کر سکتا ہوں، مدینے کی حاضریوں کے اور بھی مواقع ہیں، چلیں ایک بار رمضان مدینہ کی سعادت حاصل کریں۔ اس مثال کو یوں سمجھیں کہ مختلف ایسے کاروبار کرنے والے جن کا سیزن رمضان شریف یا عید الفطر ہوتا ہے، جیسے مٹھائی بنانے والے، درزی وغیرہ، اگر آپ ان کو فری میں بھی رمضان مدینہ یعنی رمضان شریف میں عمرے کا ٹکٹ دیں گے تو یہ نہیں جائیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان دنوں کام کر کے ہم شاید 10 ٹکٹ کی رقم کما لیں گے، مدینہ پاک کسی اور مہینے میں چلے جائیں گے۔ جب دنیا کی حقیر رقم حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والے مفت میں بھی رمضان مدینہ کی سعادت نہیں پا رہے تو دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ رکھنے والا اس عظیم مقصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے وطن میں اس اہم موقع پر نیکی کی دعوت کے لیے کیوں نہیں رکتا؟ الحمدللہ الکریم، عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے آخری عشرے اور پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ہزاروں معتکفین مساجد میں آ جاتے ہیں۔ اگر ذمہ داران رمضان مدینہ کے لیے چلے جائیں گے تو ان معتکفین میں ایک سے ایک بگڑے ہوئوں کی اصلاح کون کرے گا؟ ان میں موجود صرف رمضان شریف کے نمازیوں کو پورے سال کا نمازی کون بنائے گا؟ انہیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا کون بنائے گا؟ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ سنیے اور اپنے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ پیدا کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات ہر جگہ ہیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں مدینہ پاک میں روضہ انور پر حاضر ہوا تو مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی اور میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری خواہش تھی کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد مجھے دوبارہ اپنے وطن جانا نصیب نہ ہو۔ اس پر قبر انور سے آواز آئی، اگر میں اپنی اس قبر میں قید ہوں تو پھر یہاں آنے والے ہر شخص کو یہیں رہ جانا چاہیے، اور اگر میں ہر حال میں اپنی امت کے ساتھ ہوں تو تمہیں واپس اپنے شہر چلے جانا چاہیے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنے وطن فاس واپس آ گیا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر اے کاش، میں خوابوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں، گویا گھر میں انتقال ہو گیا ہو۔ عاشق مدینہ شاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں الوداعی حاضری دینے کے بعد اپنی قیام گاہ آئے۔ چونکہ وہاں رہتے ہوئے کچھ لوگوں سے جان پہچان ہو گئی تھی اور لوگ آ کر مل رہے تھے، جبکہ عاشق مدینہ کے دل کی کیفیت ایسی تھی کہ گویا ان کے ہاں کوئی انتقال ہو گیا ہے اور لوگ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں۔ بالآخر وہ گھڑی آئی کہ عاشق مدینہ فراق مدینہ یعنی مدینے کی جدائی کا غم لیے گاڑی میں بیٹھ کر سوئے جدہ شریف روانہ ہوئے۔
گویا یہ شیر زبان پر تھا، روزے کی جالی دل میں بسا لوں، تن من دھن سب ان پر لٹا دوں، وقت زیارت زائر کے دل میں ہوتے ہیں کیا جذبات نہ پوچھو۔ جدہ شریف حاضری اور نماز کی فکر۔ 1980 کے سفر مدینہ کی آخری رات میں عاشق مدینہ مدینہ پاک سے رخصت ہوئے گاڑی تیزی سے جدہ شریف کی جانب دوڑے جا رہی تھی کہ جدہ شریف سے کچھ ہی فاصلے پر عاشق مدینہ کی نظر آسمان پر پڑی تو محسوس ہوا کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ہجر مدینہ کا صدمہ اپنی جگہ تھا اور فرض نماز کا جذبہ بھی سلامت تھا۔ آپ اٹھے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے کی صدا لگانا شروع کی۔ دعوت اسلامی کے وجود میں آنے سے قبل 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام فجر کے لیے جگانا آپ کا معمول تھا۔ عاشق مدینہ کی نماز فجر کے لیے لگائی گئی صداؤں پر کسی نے خاطر خواہ تعاون نہ کیا۔ آپ چلتے ہوئے ڈرائیور کے پاس پہنچے اور اسے گاڑی روکنے کا فرمایا کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ محرومی کی انتہا کہ اس نے بھی کوئی لفٹ نہ کرائی۔ آپ کا دل بہت افسردہ ہوا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد دوبارہ آسمان کی جانب دیکھا تو اجالا بڑھ چکا تھا۔ عاشق مدینہ نے ایک بار ہمت کی اور حجاج سے بھری بس کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، مگر کسی نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بے بسی کی انتہا کہ نہ ڈرائیور گاڑی روکتا ہے اور نہ کوئی ساتھ بڑھ کر نماز کے لیے اترتا ہے۔ حج کے بعد عبادت و ریاضت کا ذوق و شوق بڑھنے کے بجائے حجاج خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، نیند اور وہ بھی ایسی کہ کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ عاشق مدینہ کا دل غم مدینہ سے پہلے ہی بے قرار تھا، اب اس بات کا صدمہ کہ بیٹھے بیٹھے کیسے نماز فجر قضا ہو۔ سفر حج کی طرح اس موقع پر بھی وضو کے لیے پانی کی بوتل آپ کے ساتھ تھی، مگر بس میں وضو کیسے کیا جائے؟ خیر، جیسے تیسے تیمم کر کے سیٹ پر بیٹھے بیٹھے ہی نماز ادا کی، اس کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا؟ کچھ ہی دیر میں جدہ شریف آ گیا۔ ہو سکتا ہے ڈرائیور نے یہی سوچ کر گاڑی نہ روکی ہو کہ جدہ شریف پہنچ کر نماز ادا کریں گے، اگرچہ ایسا کرنا نہیں، بالخصوص ایسی نمازوں فجر و عصر اور مغرب میں کہ ان کا وقت کم ہوتا ہے۔ منزل پر پہنچتے پہنچتے راستے میں کہیں گاڑی خراب ہو گئی تو نماز وضو کے لیے مسافروں کو بڑی آزمائش ہوگی، لہذا سفر کے دوران جو پہلا موقع آئے وہیں ٹھہر کر نماز ادا کر لینی چاہیے۔ جدہ شریف کے اسٹاپ پر جیسے ہی گاڑی رکی، عاشق مدینہ جلدی سے اترے، اپنا سامان فٹ پاتھ پر ڈالا اور پانی کی بوتل نکال کر وضو کر کے نماز فجر ادا کی اور سلام پھیرتے ہی گھڑی سے وقت دیکھ کر نوٹ کر لیا۔ ان دنوں آج کی طرح نماز کے اوقات کی کوئی ایپ یا نیٹ سسٹم تو تھا نہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس توقیت نے مجلس IT کے تعاون سے پریئر ٹائمز ایپ بنائی ہے۔ کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے دنیا کے تقریباً 27 لاکھ مقامات، جبکہ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے تقریباً 10,000 مقامات کے لیے درست اوقات نماز و سمت قبلہ بآسانی معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ بعد میں جب کیلنڈر سے فجر کا وقت ملایا تو ظاہر ہو گیا کہ الحمدللہ آپ کی نماز فجر وقت میں ہی ادا ہوئی تھی۔ اس نعمت کی خوشی بھی دیدنی یعنی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کاش ہمیں بھی اپنی نمازوں کی ایسی فکر نصیب ہو جائے۔ عاشق مدینہ وہاں سے اپنے کسی دوست کے ہاں پہنچے، کچھ وقت وہاں رکنے کے بعد مطار یعنی ایئرپورٹ روانہ ہوئے اور پھر سوئے کراچی پاکستان۔ روتا ہوا پہنچا تھا، روتا ہوا لوٹا تھا، ہیں وصل کی 2 گھڑیاں پھر ہجر مدینہ ہے۔ مدینے سے لوٹنے والے کو پیغام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ مدینہ پاک سے لوٹنے والے زائر مدینہ کو فرماتے ہیں، وقت رخصت مواجہہ انور میں حاضر ہو
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار اس نعمت یعنی مدینہ پاک کی حاضری کی عطا کا سوال کرو، اور تمام آداب کے کعبہ معظمہ سے رخصت میں گزرے ملحوظ یعنی پیش نظر رکھو، اور سچے دل سے دعا کرو کہ الہی ایمان و سنت پر مدینہ طیبہ میں مرنا اور بقیہ پاک میں دفن ہونا نصیب کر۔ اللہم ارزقنا، آمین 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 یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ اجمعین آمین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض گدا بوقت وداع۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری مرتبہ حج پر مدینہ پاک سے واپسی پر الوداع لکھی تھی، ذوق مطالعہ کے لیے وہ پیش کی جاتی ہے۔ الوداع اے سبز گنبد کے مکین، الفراق اے رحمت للعالمین، الوداع اے مظہر ذات خدا، الفراق اے خلق کے مشکل کشا، الوداع اے شہر پاک مصطفیٰ، الفراق اے محبت وحی خدا۔ جا رہا ہے اب ہمارا قافلہ، اے در و دیوار شہر مصطفیٰ، یاد تیری جس گھڑی بھی آئے گی، ہے یقین دل کو بہت تڑ پائے گی۔ اے دلوں کے چین اے پیارے نبی، لو غلاموں کا سلام آخری۔ دور سے آئے تھے پردیسی غلام، عرض کرنے کو غلامانہ سلام۔ آستانے سے وداع ہوتے ہیں اب، یہ تو فرماؤ گے بلواؤ گے کب۔ چشم رحمت سے نہ تم کرنا جدا، رکھنا اپنے سائے میں ہم کو صدا۔ اے مدینہ والو تم سب خوش رہو، دامن محبوب میں پھولو پھلو۔ عرض اتنی ہے مگر اے دوستو، یاد ہم کو بھی کبھی کر لیجیو۔ آخری دیدار ہے اے زائرو، خوب جی بھر کر یہ گنبد دیکھ لو۔ کیا خبر ہے خوب دل میں سوچ لو، پھر مقدر میں ہو آنا یا نہ ہو۔ یہ کوئی دم میں چھپا جاتا ہے اب، فاصلہ کوسوں ہوا جاتا ہے اب۔ پھر کہاں تم اور کہاں یہ دوستو، دید آخر کو غنیمت جان لو۔ ہے دعا سالک کی اے بار خدا، زندگی میں پھر مدینہ دے دکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع تاجدار مدینہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی شخص کو وداع فرماتے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، خود اسے نہ چھوڑاتے، حتیٰ کہ وہ شخص ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دیتا اور فرماتے، میں تیرا دین، تیری امانت اور تیرا آخری عمل اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ خاتمہ کا عمل۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان سفر کو جاتے وقت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور اس بارگاہ عالی سے وداع ہوتے تھے۔ اس وقت کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ اب بھی زائرین مدینہ منورہ سے چلتے وقت آخری سلام کے لیے روضہ انور پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، الوداع الوداع یا رسول اللہ، الفراق الفراق یا حبیب اللہ۔ ہم نے ایک وداعیہ قصیدہ عرض کیا تھا جس کے کچھ شعر یہ ہیں، دور سے آئے تھے پردیسی غلام، عرض کرنے کو غلامانہ سلام۔
آستانہ سے ودا ہوتے ہیں اب، یہ فرماؤ کہ بلواؤ گے کب؟ چشم رحمت سے نہ تم کریو جدا، رکھیو اپنے سائے میں ہم کو صدا۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ حضور کی بندہ نوازی اور شان کریمانہ ہے کہ غلاموں سے خود ہاتھ نہیں چھوڑاتے، اب بھی وہ ہم گناہ گاروں کو خود نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالی ان کے قدموں سے وابستگی عطا کرے۔ اس دعا میں لطیف اشارہ اس جانب بھی ہے کہ اے مدینے میں میرے پاس رہنے والے، اب تک تو میرے سائے میں تھا کہ ہر مسئلہ مجھ سے پوچھ لیتا تھا، ہر مشکل مجھ سے حل کر لیتا تھا، اب تو مجھ سے دور ہو رہا ہے کہ ہر حاجت میں مجھ سے پوچھ نہ سکے گا، تو تیرا ہر کام خدا کے سپرد ہے۔ کیسی پیاری دعا ہے اور کیسی مبارک وداع۔ مسجد مائدہ، مسجد بنی ظفر کے قریب ہی مسجد مائدہ واقع تھی۔ منقول ہے یہ اسی مقام پر بنی تھی جسے سلطان کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے نصرانیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے منتخب فرمایا تھا، اور جس جگہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکڑیاں گاڑ کر اپنی چادر تان کر سائبان کھڑا کیا تھا، اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے ہمراہ وہاں تشریف لائے تھے۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس مقام پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے لیے جنت سے 5 پیالوں میں کھانا نازل ہوا تھا، اس لیے اسے مسجد 5 پیالہ بھی کہتے ہیں۔ یہاں عاشقان رسول نے بطور یادگار گنبد بنائے تھے۔ 1400 سنہ ہجری میں سگے مدینہ اوفی عنہ نے اس مقدس مقام کے کھنڈر کی زیارت کی تھی۔ گنبد وغیرہ موجود نہیں تھے، اور یہ لکھتے وقت فضاؤں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ عاشقان رسول کے لیے ان فضاؤں کی زیارت کر کے عشق رسول میں دل جلانا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔